بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ عزیز طلباء، آپ جانتے ہیں اردو نویں جماعت میں ہم موجود ہیں۔ ہم نے ایک ناول توبۃ النصوح اس کا ایک حصہ پڑھنا شروع کر رکھا ہے، علیم اور باپ کی گفتگو، اور اس میں ذیلی ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے ہمدردی شرط انسانیت۔ آج جس صلاحیت پہ کام کریں گے وہ پڑھنا سے متعلق ہے، اور سبق نمبر ہوگا 7.3، یعنی لیکچر نمبر 3 ہوگا اس سبق کا۔ جی ابیہا، اچھا جی، آج کے سبق میں شامل حاصلات تعلم جو ہیں ان کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ جب میں نے اس سبق کی ہم نے تقسیم کی تھی تو اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان حاصلات تعلم کو ہم دو حصوں میں پڑھیں گے، کچھ آج اور کچھ کل۔ الگ الگ اس لیے نہیں کر سکتے کہ سب آپس میں ایک دوسرے سے منسلک ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو عبارت کو اس کے اسلوب، مقصود اور بیان کو پیش نظر رکھتے ہوئے خاص مقاصد کے لیے پڑھ سکیں۔ نثر کو فہم کے ساتھ پڑھ کر متعلقہ سوالات جس میں براہ راست، بالواسطہ اور کثیر الجہد یعنی MCQs کے جوابات دے سکیں، اور مختلف عبارتیں پڑھ کر ان میں درج معلومات اور تصورات کا پیشکش کے لحاظ سے تجزیہ کر سکیں۔ یہ حاصلات تعلم ہے جو آج اور کل 2 دن کے اسباق میں ہمارے مکمل ہوں گے۔ سب سے پہلے ایک سرگرمی ہے جس کو ہم کریں گے کہ سبق علیم اور باپ کی گفتگو، ہمدردی شرط انسانیت غور سے پڑھنا ہے اور دیے گئے سوالات کے جواب دیں۔ کتابیں کھولیں آپ لوگ سب اپنی اپنی کتابیں کھولیں، شاباش۔ میں نے لکھا بھی اس لیے ہے اس کو کہ جن لوگوں کے پاس یہ کتابیں نہیں ہیں، یہ سبق نہیں ہے، وہ اس کو دیکھ لیں۔ ابیہا، آپ کی بک میں دوسرا حصہ شامل ہے نا اس کا؟ کیا مطلب؟ آپ کے پاس کتاب نہیں ہے اردو کی؟ میرے پاس ہے لیکن یہاں پہ تو اس کا کرتے ہی نہیں ہے۔ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اسی کا دوسرا حصہ جو ہے علیم اور مرزا ظاہر دار بیگ کی گفتگو، آپ کے پاس وہ ہے نا؟ کلیم اور مرزا ظاہر دار کلیم ہے۔ اور مرزا ظاہر دار بیگ کی گفتگو آپ کے پاس وہ والا ہے؟ یس۔ تو میں نے اس کو جو لکھا ہے اس کو آپ لوگ ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں تاکہ ہم اس میں سے جو سوال ہیں ان کا جواب، ان پہ جو جواب بنیں گے وہ اس پہ بات کر سکیں، ٹھیک ہے؟ پڑھیں اس کو ابیہا۔ یس میم۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ بات کرو بیاں بات لیکن میں تم سے سننا چاہتا ہوں کہ تم اس فرض کی تعمیل کہاں تک کرتے ہو بیٹا؟ جناب شاہد اگر میں اس کو ہمدردی کے سکوں تو ہمدرد ہمدردی کہہ سکوں تو مد- مدرسے کا جو لڑکا مجھ سے کچھ پوچھنا یا پڑھنا چاہتا ہے، میں اس میں متعلق دریغ نہیں کرتا۔ گومیر آزاتی ہرج کو بھی ہوتا ہے۔ امتحان سالانہ میں مجھ کو نقد روپے ملے تھے، میں نے ایک پیسہ اپنے اوپر خرچ نہیں کیا۔ محلے میں چند آدمی رہتے ہیں لیکن جن کو میں محتاج سمجھتا ہوں۔ وفاتاً
وقتاً فوقتاً ان کو اس میں سے دیتا رہتا، بلکہ ایک مرتبہ میں ایک دق میں بھی مبتلا دقت ہو گیا تھا۔ دقت دقت میں بھی مبتلا ہو گیا تھا باپ۔ وہ کیا؟ جی اب پڑھیں۔ بیٹا ایک مرتبہ بیٹا ایک مرتبہ عید کو ایک بڑی بھاری ٹوپی مجھ کو اماں جان نے پہنا دی تھی۔ وہی ٹوپی اوڑے ہوئے میں خالہ جان کے یہاں جاتا تھا۔ میاں مسکین کے کوچے میں پہنچا تو کوچے کوچے میں پہنچا تو بہت سے چپڑاسی پیادے ایک گھر کو گھیرے ہوئے تھے، اور بہت سے تماشائی بھی وہاں جمع تھے۔ یہ کچھ دیکھ کر میں بھی لوگوں میں جا گھسا تو معلوم ہوا کہ ایک نہایت غریب بوڑھی سی عورت ہے اور چھوٹے چھوٹے کئی بچے ہیں۔ سرکاری پیادے میں سرکاری پیادے اس کے میاں کو پکڑے لیے جاتے تھے، اس واسطے کہ اس نے کسی بنیے کے یہاں سے ادھار کھایا تھا، اور بنیے نے اس پر ڈگری جاری کرائی تھی۔ وہ مرد مانتا تھا کہ قرضہ واجب ہے، مگر کہتا تھا کیا کروں، اس وقت بالکل تہی دست ہوں۔ ہر چند اس بیچار نے بنیے کی اور سرکاری پیادوں کی خوشامد بہتری خوشامد کی، مگر نہ بنیامہ بنیا مانتا تھا، نہ پیادے باز آتے تھے اور پکڑے لیے جاتے تھے۔ لوگ جو وہاں کھڑے تھے انہوں نے بھی کہا، لالا جہاں تم نے اتنے دنوں صبر کیا، 10 5 روز اور صبر کر جاؤ۔ تو بنیا بولا، اچھی کہی میاں جی، اچھی کہی۔ پرسوں کا نواں اور روز کی ٹال برسوں کا نواں اور روز کی ٹال مٹول، بھگو بھگو ان جانے بھگوان بھگوان انجانے ابھی تو بھگوان جانے ابھی تو خان صاحب کی عزت اتروائے لیتا ہوں۔ وہ شخص جس پر ڈگری جاری تھی غریب تو تھا لیکن غیرت مند بھی تھا۔ بنیے نے جو عزت ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آگے سے پڑھیں گے۔ بنیے نے جو عزت اتروانے کا نام لیا، سرخ ہو گیا اور گھر میں گھس تلوار میان سے نکال چاہتا تھا کہ بنیے کا سر الگ کر دے کہ اس کی بیوی اس کے پیروں میں لپٹ گئی اور رو کر کہنے لگی، خدا کے لیے کیا غضب کرتے ہو؟ یہی تمہارا غصہ ہے تو پہلے مجھ پر اور بچوں پر ہاتھ صاف کرو، کیونکہ تمہارے بعد ہمارا تو کہیں بھی ٹھکانہ نہیں۔ ماں کو روتا دیکھ کر بچے اس طرح دھاڑے مار کر روئے کہ میرا دل دہل گیا اور دوڑ کر سب کے سب باپ کو لپٹ گئے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر خان صاحب بھی ٹھنڈے ہوئے اور تلوار کو میان کر کھونٹی سے لٹکا دیا اور بی بی سے کہا، اچھا تو نیک بخت، پھر مجھ کو اس بےزتی سے بچنے کی کوئی تدبیر بتا۔ بی بی نے کہا، بلا سے جو چیز گھر میں ہے اس کو دے کر کسی طرح اپنا پنڈ چھڑاؤ، تم کسی طرح رہ جاؤ تو پھر جیسی ہوگی دیکھی جائے گی۔ ہاں جی امن، اس سے آگے آپ پڑھیں۔ توا چکی پانی پینے کا کٹورا، نہیں معلوم کن کن وقتوں کی ہلکی ہلکی بے کلئی دو پتیلیاں، بس یہی اس گھر کی کل کائنات تھی۔ چاندی کی 2 چوڑیاں، لیکن ایسی پتلی جیسے تار، اس نیک بخت عورت کے ہاتھوں میں تھی۔ یہ سب سامان خان صاحب نے باہر لا کر اس بنیے کے روبرو رکھ دیا۔ اول تو بنیا ان چیزوں کو ہاتھ ہی نہیں لگاتا تھا۔ لوگوں نے
بہت کچھ کہا سنا، یہاں تک کہ ان سرکاری پیادوں کو بھی رحم آیا۔ انہوں نے بھی بنیے کو سمجھایا، بارے خدا خدا کر کے وہ اس بات پر رضامند ہوا کہ 5 روپے اصل، 2 روپے سود ساتوں کے ساتوں دے دیں تو فارغ خطی لکھ دیں۔ لیکن خان صاحب کا کل اثاثہ 4 ساڑھے 4 سے زیادہ کا نہ تھا۔ تب پھر گئے اور بی بی سے کہا کہ 2.5 روپے کی کسر رہ گئی ہے، تو بی بی نے کہا اب تو کوئی چیز بھی میرے پاس نہیں، ہاں لڑکی کے کانوں میں چاندی کی بالیاں ہیں، دیکھو جو ان کو ملا کر پوری پڑے۔ کو دیں اگلا پیسج اقتباس سے پڑھیں گی۔ وہ لڑکی کوئی 6 برس کی تھی، بس بئی نہیں جتنی ہماری حمیدہ ماں، جو لگی اس کی بالیاں اتارنے تو وہ لڑکی اس حسرت کے ساتھ روئی کہ مجھ سے ضبط نہ ہو سکا، اور میں نے دل میں کہا کہ الہی اس وقت مجھ سے کچھ بھی اس کی مدد نہیں ہو سکتی۔ فوراً خیال آیا کہ 1 روپیہ اور کوئی 2 آنے کے پیسے تو نقد میرے پاس ہیں، دیکھو ٹوپی بک جائے تو شاید خان صاحب کا سارا قرضہ چک جائے۔ دیکھوں بازار تو قریب تھا ہی، فوراً میں گلی کے باہر نکل آیا، رومال کو سر سے لپیٹ لیا اور ٹوپی ہاتھ میں لے ایک گوٹے والے کو دکھائی۔ اس نے 6 کی آنکی اس نے یعنی اس کی قیمت جو ہے وہ 6 لگائی۔ میں نے بھی چوٹتے ہی کہا لا بلا سے 6 ہی دے دے، گر 6 وہ ایک میرے پاس نقد تھا۔ 7 روپے لے کر میں نے چپکے سے اس عورت کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ تب تک پیادے خان صاحب کو گرفتار کر کے لے جا چکے تھے اور گھر میں رونا پیٹنا مچ رہا تھا۔ روپے ہاتھ میں دیکھ کر اس عورت پر شادی مرگ کی سی کیفیت طاری ہو گئی، اور اس خوشی میں اس نے کچھ نہیں سوچا کہ یہ روپیہ کیسا ہے اور کس نے دیا ہے۔ فوراً اپنے ہمسائے کو روپیہ دے کر دوڑایا اور بچوں سمیت دروازے میں آ کھڑی ہوئی۔ بات کی بات میں خان صاحب چھوٹ آئے تو بچوں کو کیسی خوشی کہ کودیں اور اچھلیں، کبھی باپ کے کندھے پر، کبھی ماں کی گود میں، اور کبھی ایک پر ایک۔ ٹھیک ہے اسما ذرا کیمرہ آن کیجئے۔ ہاں جی اسما آپ پڑھیں یہاں سے اس کے بعد۔ اب اس عورت کو میرا خیال آیا، یہاں سے پڑھیں۔ اب اس عورت کو میرا خیال آیا اور بچوں سے بولی کم بختو کیا ادھم مچائی ہے اور میری طرف اشارہ کر کے کہا دعا دو اس اللہ کے بندے کی جان و مال کو جس نے آج باپ کی اور تم سب کی جانیں رکھ لی، نہیں تو ٹکڑا بھی مانگا نہ ملتا۔ کوئی چچا یا ماموں بیٹھا تھا کہ اس کو تمہارا درد ہوتا اور اس مصیبت کے وقت تمہاری دستگیری کرتا، صرف ایک باپ کے دم کا سہارا کہ اللہ رکھے۔ اس کے ہاتھ پاؤں چلتے ہیں تو محنت سے مزدوری سے، خدا کا شکر ہے، روکھی سوکھی روز کے روز 2 وقت نہیں تو ایک ہی وقت ملے تو جاتی ہے۔ ہمارے حق میں تو یہ لڑکا کیا ہے، رحمت کا فرشتہ ہے، نہ جان نہ پہچان نہ رشتہ نہ ناتا، اور اس اللہ کے بندے نے مٹھی بھر روپے دے کر آج ہم سب کو نئے سرے سے زندہ کیا۔ وہ بچے جس شکر گزاری کی نظر سے مجھ کو دیکھتے تھے، اس کی مسرت اس تک میں اپنے دل میں پاتا ہوں۔ روپیہ خرچ کرنے کے بعد مجھ کو عمر بھر ایسی خوشی نہیں ہوئی جیسی کہ اس دن ہوئی تھی، مگر دونوں میاں بیوی کے ذہن میں اس وقت یہ بات نہیں آئی تھی کہ میں نے روپیہ ان کو دے دیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ قرض کے طور پر دیا ہے۔ وہ عورت مجھ کو اپنے گھر میں لے گئی اور ٹوٹی سی ایک چوکی
چوکی پڑی تھی۔ میں ہر چند منع کرتا رہا، جلدی سے اس کو اپنے دوپٹے سے جھاڑ مجھ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور میاں سے بولی، نوچ کوئی تم جیسا بے خبر ہو، کھڑے کیا ہو، جاؤ ایک گلوری بازار سے میاں کے لیے بنوا لاؤ۔ میں نہیں میں نہیں نہیں، میں پان نہیں کھاتا۔ عورت: پھر بیٹا یہ اپنا روپیہ تم ہم سے کب لوگے؟ ہم اپنا اور بچوں کا پیٹ کاٹیں گے اور تمہارا قرضہ سب سے پہلے ادا کریں گے، مگر کام ان دنوں مندا ہے۔ دیں گے تو ہم جس طرح بن پڑے گا دو ہی مہینے میں، مگر جہاں تم نے اتنی مہربانی کی ہے، اللہ اتنا سلوک اور کرو کہ 2 روپے للہ اتنا سلوک اور کرو للہ اتنا سلوک اور کرو کہ 2 روپے مہینہ قسط کا لے لیا کرو۔ میں آپ روپے ادا کرنے کی فکر نہ کیجیے، میں نے لینے کی نیت سے نہیں دیے۔ یہ سن کر تمام خاندان کا خاندان اتنا خوش ہوا کہ میں بیان نہیں کر سکتا، اور میں ان میں اس وقت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جیسے خوش دل اور شکر گزار رعایا میں کوئی بادشاہ یا حلقہ مریدان ارادت مند میں کوئی پیر و مرشد۔ اس عورت کے منہ سے مارے خوشی اور شکر گزاری کی بات نہیں نکلتی تھی، بار بار میری بلائیں لیتی تھی اور میرے ہاتھوں کو چومتی اور آنکھوں کو لگاتی تھی۔ اس کی بلاؤں میں رومال سر پر سے کھسک گیا تو اس نے دیکھا کہ میری سر پر ٹوپی نہیں، پوچھا تو مجھ کو کہنا پڑا کہ وہی ٹوپی بیچ کر میں نے روپیہ دیا۔ پھر تو اس کا یہ حال تھا کہ بچھی جاتی تھی۔ 7 روپے کی کو بھی کچھ حقیقت تھی، مگر اس نے مجھ کو سینکڑوں ہزاروں دعائیں دی تھی۔ اس نے جو اتنی احسان مندی ظاہر کی تو میں الٹا اس کا ممنون ہوا۔ جس قدر خوش آمد کرتی تھی میں شرمندہ ہوتا تھا، اور جتنا وہ عاجزی سے پیش آتی تھی میں زمین پر گڑا جاتا تھا۔ غرض میں وہاں سے رخصت ہوا تو ٹوپی نہ ہونے کی وجہ سے سیدھا گھر لوٹ آیا۔ عین گلی میں بھائی جان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے میری عید گزائی دیکھ کر تعجب کیا اور بولے، کیا ٹوپی کے بدلے چنے لے کھائے؟ میں نے کچھ جواب نہیں دیا، اس واسطے کہ مجھ کو اس بات کا ظاہر کرنا منظور نہ تھا۔ شام کو بھائی جان سے اور اماں جان سے تکرار ہوا کہ بھائی جان کچھ روپے مانگتے تھے اور اماں جان کہتی تھی، بیٹا ان فضول خرچیوں سے گھر کتنے دن چلے گا؟ لو پرسوں میں نے تم کو 4 روپے دیے تھے، تم نے چاروں کے چاروں برابر کیے۔ ناخن بھر چیز تم گھر میں لائے ہو تو بتا دو۔ اتنا چٹورپن، ایسا اسراف! بھائی جان نے کہا، میں چٹورا نہیں ہوں، چٹورے تمہارے منجلے صاحب زادے ہیں، جن کو تم بڑا مولوی سمجھتی ہو کہ سر کی ٹوپی تک بیچ کر کھا گئے۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ اسما، کیمرہ آن کیجئے۔ یہ جو اسما آپ کے پیچھے ہیں نقاب میں، ان کو بلائیں اور اس کے بعد ریڈنگ یہ کریں گی۔ ہاں جی، پڑھیں آپ۔ اسما، آپ سب کے پاس ایک کتاب ہے؟ انمیوٹ کریں ذرا۔ نو مس، سب کے پاس ہے۔ تو پھر باقی سب نے کیا بیگ میں رکھی ہوئی ہے سجا کے بوجھ بنانے کے لیے؟ سب لوگ اپنی کتابیں کھولیں، سب لوگ اپنی بکس۔ کیسے سمجھ آئے گی پھر آپ لوگوں کو؟ مہمان ہیں آپ لوگ کیا کلاس میں؟ چلیں پڑھیں اس کو۔ اماں جان نے مجھ کو بلا کر پوچھا، میں نے کہا
اگر بیچ کر کھانا ثابت ہو جائے تو جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ اماں جان پھر کہیں کھو دی؟ میں کھوئی بھی نہیں اماں جان۔ بھائی تو عجب تماشے کا لڑکا ہے، بیچی نہیں کھوئی نہیں، پھر ٹوپی گئی تو کہاں گئی؟ میں اگر آپ کو میری بات کا اعتبار ہے تو بس سمجھ لیجئے میں نے کہیں اس کو بے جا طور پر صرف نہیں کیا۔ اماں جان اگر یہی تمہارے لچھن ہے تو تم نے پڑھ لکھ کر ڈبو دیا۔ میں اس وقت عجب مشکل میں مبتلا تھا، ظاہر کرنے کو جی نہ چاہتا تھا اور بے ظاہر کیے بن نہ پڑتی تھی، گویا مشکل وگر نہ گویا مشکل۔ مگر جب مجھ کو یقین تھا کہ جب میرا معاملہ پاک صاف ہے تو گو بالفعل بھائی جان کے کہنے اور میرے چپ رہنے سے اماں جان کو ایک بدگمانی سی ہو گئی ہے، لیکن کبھی نہ کبھی ضرور ان کے دل سے خدشہ دفع ہو ہی جائے گا اور کچھ نہ ہوگا تو میرے اگلے پچھلے فعلوں کو دیکھ کر اتنا تو سمجھ لیں گی کہ بیٹا بد راہ نہیں ہے۔ نہیں معلوم ٹوپی کا کیا بھید ہے؟ سو خدا کی قدرت، ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ صالحہ بیمار پڑی تو اماں جان اس کی عیادت کو گئی۔ میں ان کے ساتھ تھا، ابھی اماں جان سواری سے نہیں اتری تھی کہ ادھر سے وہی خان صاحب چلے آ رہے تھے، مجھ کو دیکھ کر دور ہی سے دعائیں دینے لگے اور ایسے تپاک اور دل سوزی کے ساتھ میری خیر و عافیت پوچھی جیسے کوئی اپنا بزرگ اور عزیز دریافت حاصل کرتا ہے۔ خیر میں نے مناسب حالت جواب دیا۔ اماں جان آخر یہ سب باتیں پردے کے اندر بیٹھی ہوئی سن رہی تھی۔ اترتے کے ساتھ ہی مجھ سے پوچھا، علیم یہ کون شخص تھا جو تم سے باتیں کر رہا تھا؟ میں یہ ایک خان صاحب ہے اور میاں مسکین کو کوچے میں رہتے ہیں، بس میں اسی قدر جانتا ہوں اماں جان، لیکن باتیں تو تم سے ایسی گرویدہ ہو کر کرتے تھے کہ گویا برسوں کی پہچان ہو۔ میں نہیں شاید ان کو میرا نام بھی معلوم نہیں۔ اماں جان پھر تمہارے ساتھ ایسے خلوص سے کیوں پیش ٹھیک ہے، آئی؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگوں کا دستور ہوتا ہے کہ ذرا سے تعارف سے بھی بڑے اتفاق کے ساتھ پیش آیا کرتے ہیں۔ اگرچہ میرے جواب سے اماں جان کی تشفی نہیں ہوئی تھی، مگر ان کو اندر جانے کی جلدی تھی، چلی گئیں۔ خان صاحب نے کہیں اپنے گھر میں میرا تذکرہ کیا، میں تو گھر چلا آیا، مگر گمان غالب ہے کہ ان کی بیوی اماں جان کے پاس گئیں اور میرے اس ٹوپی بیچنے اور روپیہ دینے کا تمام ماجرا بیان کیا۔ پھر جو اماں جان آئیں تو مجھ سے کہنے لگی، علیم ہم نے تمہاری چوری آخر پکڑی۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ میری چوری؟ اماں جان ہاں تمہاری چوری۔ بھلا میں سنوں تو؟ اماں جان کیوں؟ تم پہلے ٹوپی کا حال بتاؤ، تب مجھ سے اپنی چوری کی حقیقت سنو۔ اتنا کہنے سے میں سمجھ گیا اور ہنس کر چپ ہو رہا۔ اچھا جی، اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ سب لوگوں نے آج ہم نے اس کو سبق کو کلاس میں پڑھ لیا، مکمل کر لیا کیونکہ ہمارے حاصل تعلم کا حصہ تھا۔ مجھے یہ بتائیے کہ کس کس کو اس سبق کی مکمل طور پر پڑھنے سے سمجھ آ گئی ہے، اس میں کیا کہانی بیان ہوئی، کیونکہ عنوان ہے ہمدردی شرط انسانیت۔ سمجھ آیا کہ اس میں کیا کہانی بیان ہوئی ہے؟ کون سا قصہ، ایک واقعہ پورا تھا جو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ آئیے صدف سمجھ کیا واقعہ ہے، ذرا بتائیں نا، کیا سمجھ آئیے؟ چلیں بنیا جو ہے اس نے اس سے وہ جس وقت واپسی کا مطالبہ کیا تو چونکہ اس پہ سود بھی تھا تو وہ ادا نہیں کر سکے۔ پھر سمجھ آئی ہے سبق؟ سمجھ آ گیا، ٹھیک ہے۔ اسما آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہے؟ اسما آپ لوگوں کو اس سبق کی سمجھ آئی؟ مس سمجھ آئی ہے لیکن کچھ کنفیوژن ہے بیچ میں۔ مثلاً
مثلاً کہ اس نے اپنی ٹوپی، یہ کنفیوژن ہے کہ اس نے اپنی ٹوپی صرف خان صاحب کے لیے بیچی تھی. ہاں جی بالکل، کیونکہ ہمارا عنوان ہے نا ہمدردی شرط انسانیت. اس نے جس وقت اپنے میوٹ کر دیں، اس نے جس وقت یہ دیکھا کہ اس کے پاس وہ اس سارے واقعے کو جو اس کے سامنے ہوا اس کو دیکھ رہا تھا، پھر اس نے سب سے پہلے کیا سوچا، چونکہ وہ پہلے سے دوسروں کی مدد کرنے کا اور خاص طور پہ مالی امداد کرنے کا عادی تھا. جب اس نے اس ایک خاندان کو اس طرح سے دیکھا کہ وہ اتنی مشکل میں ہے اور ان کو مالی امداد کی ضرورت ہے، تو اس نے سب سے پہلے کیا کیا کہ اپنے پاس جو پیسے تھے، جو رقم تھی، اس کو گنا، جو 1 روپیہ اور کچھ آنے تھی، ٹھیک ہے، یا کچھ سکے تھی. اس کو اندازہ ہو کہ اس سے وہ ان کی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم نے اس میں کہانی میں پڑھا کہ 2 روپے سے زیادہ مالیت کم تھی ابھی. تو اس نے خالصتاً ان کی مدد کرنے کی خاطر اپنی ٹوپی بیچی، اور ٹوپی بیچنے سے جتنے پیسے ملے وہ سارے کے سارے خان صاحب کو دے دیے. اس نے ایسا نہیں کیا کہ اس میں سے جتنی رقم ان کو ضرورت تھی اتنی دے دے اور باقی رکھ لے. تبھی ان کی بیوی نے یہ کہا کہ ہم یک مشت نہیں واپس کر سکتے، کیونکہ 6 روپے میں ہم نے پڑھا کہ اس کی ٹوپی بکی تھی، 1 روپیہ اس کے پاس تھا، یعنی اس نے 7 روپے ان کو دے دیے. تو اب کیا تھا کہ وہ 7 روپے ان کو تو اس نے دے دیے. تو بیوی کا جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ ہم ایک ساتھ یا یک مشت تمہیں واپس نہیں کر سکتے، ہر مہینے 2 روپے کر کے واپس کریں گے. تو اس نے خالصتاً اسی ارادے سے بیچی تھی، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اور میم صالحہ کون تھی؟ صالحہ اس کی خالہ کی بیٹی تھی، کیونکہ ہم نے شروع میں یہ پڑھا کہ عید کے روز وہ اپنی خالہ سے ملنے، جو کسی اور محلے میں جس کا نام تھا میاں مسکین کا کوچہ، وہاں آیا تھا. تو خالہ کی بیٹی کا نام صالحہ ہے. اور اس کے علاوہ اور ابیہا ذرا میوٹ کریں. یس میم. جی آپ نے سٹوری سنی، کیونکہ آپ کی کتاب میں دوسری کہانی ہے، آپ کو یہ کہانی سمجھ آ گئی؟ یس میم، کہانی سمجھ آ گئی بھی اس میں کیا تھا، کون کون سے اس میں ہاں کردار تھے، ٹھیک ہے. مگر بک نہیں ہے نا پاس میں، تو مطلب ایسے بالکل نہیں سمجھ آئی کہ ان کے ایگزیکٹ مطلب آپ کو اس کا نام. مفہوم سمجھ آ گیا، مطلب سمجھ آ گیا کہ ہمدردی جو ہے وہ شرط انسانیت ہے. جی وہ انسانیت اس ہونے میں کے لیے ہمدردی پوری ضروری ہے، کہانی میں ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی کہ وہ ٹھیک ہے، کہانی تھی کیا. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس میں اب آپ ہمارا جو حاصل تعلم ہے وہ یہ تھا کہ ہم نے اس کے سوالات کے جوابات جو کثیر الجہت بھی ہو سکتے ہیں، یعنی MCQs کی طرح بھی ہو سکتے ہیں، براہ راست بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ کچھ اس میں ہیں، اور کچھ بالواسطہ انڈائریکٹ جو ہوتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں. اگر آپ کو سمجھ آ گئے تو یہ سوالوں کے جواب اب تو ٹائم ختم. ٹھیک ہے، اس کو ہم کل یہیں سے کریں گے. پہلے ہم وربلی کلاس میں کریں گے اور پھر اس کے جو باقی حاصلات تعلم ہیں ان کو کل ہم مکمل کریں گے. ٹھیک ہے، ویسے بھی ہمارا یہ سبق 2 دن میں جانا تھا. آپ ان کو ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا، سامنے لکھے ہوئے ہیں، اور کل ہم ان پہ کلاس میں ایک دفعہ زبانی بات کریں گے اور پھر اس کو لکھنے کے اس میں عمل میں لے کے جائیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.